اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان مختلف آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پورے ایمانداروں کو، مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دین محمدی کے اندر بعض عبادات ایسی ہیں جس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے، جیسے نماز۔ اس نماز عبادت کا تعلق وجود کے ساتھ ہے۔ بعض عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ۔ بعض عبادات ایسی ہیں جس میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جیسے حج، مال بھی ہے اور جان بھی ہے۔ اور سارے ارکان اسلام اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے موقع محل کے مطابق۔ تو آج یہی مناسب ہوگا کہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لمبے ہو جاتے تھے، بڑھ جاتے تھے۔ مقصد کیا ہے کہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور عبادات بھی بڑھ جاتی تھی۔ عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں اور مال خرچ کرنے کا موقع محل بھی بڑھ جاتا تھا ماہ رمضان کی وجہ سے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح بھی پڑھی، عبادت کے اندر اضافہ کیا۔ پہلے 5 نمازیں تھیں، پھر بعد کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اب دن رات کی جو 5 نمازیں ہیں، اس کے اندر کلیہ، فرض اور واجب کتنے ہیں؟ کتنی رکعت ہیں؟ ہاں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، 5 وقت نماز آپ پڑھتے ہیں تو دن رات کی جو رکعت ہیں وہ کتنی ہیں؟ ہاں، 20 بنتی ہے۔ واجب اور فرائض ملا کر فرض، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر 20 بنتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بڑھا کر 20 تراویح کر دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اسی طریقہ سے جو ہے نا سنتے ہیں، ان کو شمار کیا جائے تو وہ بھی اسی طریقہ سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مال خرچ کرنے کا، روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذاکر کون ہے؟ ذکر کرنے والا۔ ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ جو تسبیح پھیرنے والا ہو، تسبیح پڑھنے والا ہو، اس کو ذاکر کہتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ ذاکر ہے۔ لیکن اصل ذاکر وہ ہے کہ جو کام بھی کرے شریعت کو دیکھے کہ اب مجھے شریعت کا کیا حکم ہے۔ چاہے کوئی لین دین کر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، معاملات کر رہا ہو، جو بھی زندگی کا کاروبار کر رہا ہے، شریعت کو دیکھے کہ اب شریعت میری کیا رہنمائی کرتی ہے اور شریعت کے مطابق چل رہے۔ اصل دیندار، اصل ذاکر اس کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ جیل میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر رک گئے، کافی دیر رکے رہے، پھر بعد کے اندر داخل ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب جیل کے اندر داخل ہونے لگا تو میں نے جو ہے نا یہ جائزہ لیا کہ اچھی جگہ ہے تو دایاں پاؤں داخل کروں اور بری جگہ ہے تو بایاں پاؤں داخل کروں۔ تو میں نے شریعت کا مطالعہ کیا تو مجھے شریعت نے یہ بتایا کہ جیل بری جگہ ہے، اس لیے میں نے بایاں پاؤں داخل کیا۔ اب بھی یہی حکم ہے کہ اچھی جگہ پہ دایاں پاؤں داخل کرو، بری جگہ پہ بایاں پاؤں داخل کرو۔ آج ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت، واش روم میں جاتے وقت ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ غالباً علامہ صرف سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں داخل کر دیا۔ تو اب اس خلاف سنت عمل پر اتنا افسوس ہوا کہ توبہ استغفار بھی کی اور گھر جا کر 1 بوری گندم کی صدقہ کی کہ آج مجھ سے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔
آج ہم کتنی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ مسئلہ یاد رکھیں، ہماری نجات کا ذریعہ اور بنیاد، دین کی بنیاد سنت ہے۔ سنت کے بغیر جو ہے نا دین سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو فقہ اور حدیث کے ذریعے سے حاصل ہوگا، سمجھا آئے گی ورنہ نہیں آئے گا۔ بعض لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہوتے۔ نہیں پتہ چلتا جب تک پورا دین نہ پڑھا جائے۔ اب قرآن کے اندر وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا، تفعلوا ایک جگہ ہے کرنا، اب ایک جگہ معنی کرتا ہے نہ انہوں نے کیا ہے نہ کر سکیں گے۔ وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، تفعلوا ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی وزن ہے، ایک ہی معنی ہے۔ اب ایک کا معنی کرتے ہیں کہ نہ وہ انہوں نے کر سکے ہیں نہ وہ کر سکیں گے۔ ایک کا معنی ماضی کا اور دوسرا مضارع کا، کیوں؟ تو جب تک دین، صرف، نحو، اصول فقہ، حدیث نہیں پڑھیں گے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ حرف لم داخل ہو گیا ہے تو ماضی میں چلا گیا ہے، اور حرف لن داخل ہو گیا تو مستقبل کے معنی میں چلا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا کیا ہے، قرآن و حدیث اور سنت کو پڑھنے اور سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتی۔ آج غامدی جیسے اور علی مرزا جیسے بے دین قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث سے دور کا واسطہ نہیں ہے، اور لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے، جو کتاب کسی مستند اور معتمد عالم نے نہ لکھی اور نہیں پڑھنی چاہیے، اور جو علماء حق، علماء دیوبند سے تعلق نہ ہو اس عالم کو بھی نہیں سننا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے، کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تیسرے پارے میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، تم مال خرچ کرو، اور یہ فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل من یاتی ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن آنے سے پہلے جس میں پیسہ نہیں چلے گا، لین دین نہیں ہو سکے گا، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے، سفارش نہیں چلے گی، وہاں پر صرف ایمان اور اعمال کام آئیں گے، ورنہ یہ چیزیں پھر نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر یا تو انسان پیسہ چلا کر جان چھڑا لیتا ہے، کام نکلوا لیتا ہے، یا سفارش کر کے، یا دوست احباب کے زور پر، لیکن قیامت کے دن ایمان اور اعمال کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان یہ ضروری ہے، اتباع سنت ضروری ہے، اخلاص، یہ تین مہریں جس عمل پر نہیں ہوگی وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے 55 حج کیے تھے لیکن ایمان نہیں تھا، وہ 55 حج قبول نہیں ہوئے۔ بڑے سخی تھے، ستو کی بوری تیار کر کے مہمان نوازی کرتے تھے حاجیوں کی، حجاج کی، لیکن وہ قبول نہیں ہوئے۔ اتباع سنت یہ ضروری ہے، اور اخلاص، اللہ کی رضا، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یہ تین چیزیں ہوگی تو قبول ہوگا عمل، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر ایمان اور اعمال کام آئیں گے، یا ہماری زبان میں کہتے ہیں حد نتا ہے کمیاسی، حد نتا ہے کمیاسی، جو یہاں دے چکے ہیں یہی کام آئے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، فرمایا یہ جھوٹا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ گھر میرا ہے، فرمایا جھوٹا ہے۔ اس کا وہ ہے جو کھا چکا ہے، جو پہن چکا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے چکا ہے، باقی یہاں رہ جائے گا۔ چوکیدار بنے ہوئے ہم، جب مریں گے تو فوراً جو ہے نا ورثاء جو ہے نا تقسیم کر لیں گے۔ اس لیے جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ انسان کو آخرت کی فکر کر کے جائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے جائے۔ یہ تیسرے پارے کے اندر بھی حکم تھا، اور 28 پارے کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ سورۃ صف ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت نہ بچائے جو عذاب علیم سے تمہیں بچائے۔ عذاب علیم سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ پہلے نمبر پر تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد پر خرچ کرنا جان اور مال کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو۔ یہ بڑی کامیاب تجارت ہے۔ اللہ نے تجارت اور کامیابی کا جو ہے نا کیا ہے، تجارت اور کامیابی کا جو ہے نا اللہ نے گر بیان کیا ہے، اللہ نے گر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ وہی راستہ اختیار کرے جو اللہ نے کامیابی کا بتایا ہے۔ تیسری جگہ سورۃ منافقون میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اولاد اور مال و دولت کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ عام طور پر انسان مال اور اولاد کی وجہ سے جائز و ناجائز کام کرتا ہے، لیکن انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ناجائز کام اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ملتان میں میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں حرام نہیں کھاتا، اور پھر خود کہتے تھے کہ کیوں، بڑا عجیب جملہ کہتے تھے، مجھے آج دن تک یاد ہے کہ کھاوے گلہ تے مریضاں اکلا، حرام کما کر ہوں تو سب کھائیں، بیوی بچے کھائیں اور مار مجھے پڑے، کھاوے گلہ جماعت کھائیں، گھر والے کھائیں، اور مریضاں اکلا اور مار مجھے پڑے، اس لیے میں حرام نہیں کھاتا۔ تو انسان کو ناجائز اور حرام سے بچنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں ناجائز، حرام اور مکروہ تحریمی، اس سے بچ جاؤ، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ نیکیاں بہت زیادہ ہیں، عوامر جسے کہیں، نواہی جو ہے نا دو ہیں، حرام اور مکروہ تحریمی، ان سے بچ جاؤ، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تمہیں مال و دولت کی محبت تمہیں ہلاک نہ کر دے، غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر مقدم ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو ہی اللہ اکبر کی آواز آتی تو ایسے اٹھ جاتے تھے، ازواج مطہرات کہتی تھی جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہ ہوں، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَفْعَلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کوئی اسی طرح مال و اولاد کی محبت میں پڑ گیا اور جائز و ناجائز کی تمیز نہ کی تو یہ خسارے میں ہے، ناکام ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، یہاں پر بھی یہ کہ مال خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پہلے اس سے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، فَيَقُولُ رَبِّ، پھر مرنے کے بعد یہ کہے لولا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ ایک تھوڑی سی مہلت واپس دے دے، دوبارہ بھیج دے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں سارا مال صدقہ کر دوں گا اور نیک اور پارسا بن جاؤں گا۔ پھر یہ تمنا کرے گا مرنے کے بعد تھوڑی سی مہلت یا اللہ دے دے، مال بھی خرچ کر دوں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے گی تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی ہے، پھر پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ مرنے سے پہلے انسان کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس اور جگہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا دوڑو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی چوڑائی وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لمبی مسافت ہے نا وہ زمین و آسمان ہے، اس سے بڑی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جنت کی چوڑائی ذکر کی ہے، لمبائی نہیں کی کہ لمبائی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اللہ نے فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے جو ہے نا کیا ہے تیار کی گئی ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
قلیل کثیر پر نہیں ہے، اخلاص پر ہے۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا، وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ ہم وہ پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر کے نہیں کر سکتے، کیونکہ جو یقین کامل صحابہ کا تھا ہمارا نہیں ہے۔ اخلاص شرط ہو۔ اس لیے ایک لمبی حدیث ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نماز، خوشبو اور عورت۔ مولانا قاری محمد صاحب نے بھی لکھا ہے، اور مولانا اسلم صاحب شیخ پوری نے بھی لکھا ہے۔ فضائل کے طور پر عرض کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر سن رہے تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ میں آپ کا چہرہ دیکھتے رہوں اور سارا مال دین پر خرچ کر دوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، میں نیکی کا حکم کروں، برائی سے روکوں، پرانے پھٹے کپڑے پہنوں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ میں بھوکوں کو روٹی کھلاؤں، ننگوں کو کپڑا پہناؤں اور قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ میں گرمیوں کو روزے رکھوں اور مہمان کی مہمان نوازی کروں اور کافروں سے جہاد کروں۔ اللہ نے وحی نازل کی اور محمد رسول اللہ کو پیغام پہنچایا کہ مجھے بھی 3 قسم کے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ ایک جو مصیبت پر صبر کرتا ہے، دوسرا گناہ کرنے کے بعد جو فوراً توبہ کرتا ہے، تیسرا جو اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انفقوا فی السراء والضراء، تنگی میں اور خوشی میں جو خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، فرمایا یہ جنت کے وارث ہیں۔ جنت کا حصول وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ملتا ہے، یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا کرو، میرے راستے میں میرا دیو مال بھی خرچ کر لیا کرو، اور جہاں بھی کامیاب لوگوں کا ذکر ہے وہاں پر مال خرچ کرنے کا ضرور ذکر ہے۔ 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کی اور مومنوں کی 5 صفتیں ذکر کی ہیں۔ 5 صفتیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اب یہ اچھا دعویٰ ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر دار و مدار ہوگا۔ کوئی یقینی طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، لیکن ایک ہے کہ رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ پکا سچا مومن ہے۔ زمین و آسمان پلٹ سکتے ہیں، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، فرمایا پکے سچے مومن وہ ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا یہ مومن کی پہلی سیڑھی اور پہلی شرط ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایک بزرگ گئے نا دوسرے بزرگ کے ہاں، 3 دن کے بعد اس کو جو ہے نا خلافت مل گئی، اور بھی خلیفے تھے ان کو خلافت نہیں ملی، تو وہ چمن کو یہ کرنے لگے کہ ہمیں تو جو ہے نا سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، ہمیں تو خلافت نہیں ملی، 3 دن ہو گئے اس کو خلافت ملی، اور یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ آج کل تو یہ بھی بڑا زوال ہے کہ جس سے پیچھے مفتی فلاں مسائل نہیں آتے، اور جو بھی خلیفہ فلاں خلافت اور مفتی تو عام ہو گئے ہیں۔ اس وقت بڑی مشکل سے جو یہ چیزیں حاصل ہوتی تھی۔ خواجہ غلام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان اور خواجہ سراج الدین کی خدمت میں 40 سال رہا، پھر خلافت ملی 40 سال۔ تو وہ بزرگ جو گئے خواجہ قطب الدین تھے غالباً، گئے پیر و مرشد گئے تو 3 دن کے بعد خلافت مل گئی، تو لوگ کے بن گئے ہمیں تو نہیں ملی، ان کو مل گئی۔ تو جب پیر صاحب کو پتہ چلا تو اس نے مرغی بھی جمع کی اور چھریاں بھی، اس کو دی ہاں چھری، اور مرغی کی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو ذبح کر کے آ جانا، اس کو دی، سارے ذبح کر کے آ گئے، لیکن جس کو 3 دن کے بعد خلافت مل گئی تھی وہ زندہ مرغی لے آئے واپس۔ تو بڑی سختی سے پوچھا پیر و مرشد نے کہ آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ آپ وہاں پر ذبح کر کے آتے، ساری مرغی ذبح کر کے آ گئے؟
تو انہوں نے 10 بت کا عرض کیا حضرت آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ جہاں وہاں پر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں جہاں بھی جاتا تھا خدا دیکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ ہے خدا کا خوف۔ اس لیے آج ہمارے خوف خدا نہیں ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ اور کسی نے پوچھا کہ یار ولی کی علامت بتاؤ، ولی ولایت کیسے ملتی ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنا ظاہر اور باطن دیکھ لو، اگر برابر ہے تو وقت کے ولی ہو۔ آج ہمارا ظاہر و باطن ٹھیک نہیں، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور خلوت میں کچھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ظاہر و باطن جو ہے نا کیا کریں، برابر کریں، اور تب جو ہے نا اللہ کی رحمت جو ہے نا ملے گی۔ تو بہرحال میں کہیں دور چلا گیا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہاں تو کام جو جن کو اللہ نے مومن کہا اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جب تلاوت کی جائے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایک کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ابھی ماہ رمضان نہیں آتا، ہمارے جٹ برادری یہی کہتے ہیں کہ علم ترا پڑھ سو، کیسے پڑھ تو تراویاں؟ علم ترا، اور پشتون حضرات لنڈے تراوے بکو، یعنی مسلمان ہو کر قرآن سننے اور پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سال کے اندر 1 مہینہ آتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، لیکن آج ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلی سے کہ علم ترا پڑھیں گے اور لنڈے تراوے بکائیں گے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ کو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن کی صفت یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے ایمان خوش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لے کے گانوں میں ہمارا دل بڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے یا قرآن پہ؟ چوتھی صفت ذکر کی والا رب یتوکل، رب پہ یقین کرتا ہے، نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، روزی کا، سب کچھ کا مالک رب کائنات کو سمجھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کافی بیماری ہیں، کوئی اگر مریض ہو اور شفا یاب ہو جائے تو کیا ڈاکٹر بڑا تکڑا ہے جی، اور ڈاکٹر سے علاج کرایا ٹھیک ہو گئے، اور دوائی بڑی قیمتی تھی۔ یعنی رب ہمیں یاد نہیں رہتا، ڈاکٹر اور دوائیاں یاد رہتی ہیں، خدا یاد نہیں رہتا۔ اور جب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی اللہ علی گلی ہے، پھر بعد میں خدا یاد آ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بیماری تکلیف ہے تو سب سے پہلے توبہ کرے گناہ پر۔ ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت پہنچی ہے نا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، گناہ ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویعفو عن کثیر، میں کافی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ نے فرمایا اگر ہر گناہ پر میں پکڑ شروع کر دوں تو کوئی ذی روح جو زمین پہ نہیں رہے گی، میرے عذاب سے فنا ہو جائے گی۔ ہر گناہ پر پکڑ شروع ہو جائے تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ جو ہے نا کیا معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن انسان ہے کوئی سرکشی نہیں چھوڑتا، بار بار کر رہا ہے۔ تو تیسری صفت یہ ذکر کی کہ میرے پر بھروسہ کرتا ہے۔ چوتھی یہ وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، بڑا لمبا موضوع ہے۔ اور پانچواں یہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہاں ایمانداروں کی صفت پانچویں جو ہے وہ مال خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک المؤمنون حقا، جو انسان مجھ سے ڈرتا ہے اور قرآن پڑھا جائے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، میرے اوپر بھروسہ اور یقین کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، میرے دیے مال سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اولئک المؤمنون حقا، میں رب گواہی دیتا ہوں یہ پکا سچا مومن ہے۔ فرمایا لہم درجات، جب مرے گا تو اللہ کے درجات ہوں گے جنت کے اندر۔ ومغفرہ، جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ ورزق کریم، عزت و احترام کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ نزلم، اللہ تعالیٰ ادب و احترام کے ساتھ کیا کرے گا؟ مہمان نوازی کرے گا۔ یہ 3 انعام ہوں گے۔ تو یہاں پر جو کامیاب اور مومن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر ایمان ضروری ہے، وہاں پر رزق اور مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے۔ اید الموتی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے، خیر من ید السافل، نیچے والے لینے والے ہاتھ سے۔
اور ہر ایک چیز پر ایک حد ہے خرچ کرنے کی. زکوٰۃ ہے، حد ہے کہ 1000 ہوگا تو 25 روپے آئیں گے، حد ہے. عشر ہے، حد ہے 10واں 20واں. فطرانہ ہے، حد ہے 250 روپے آج کے دور سے. لیکن فرمایا جہاد میں اور روزے میں جتنا خرچ کرو گے کوئی حد نہیں. حاتم طئی نے اپنے سارے گھر کا مال 19 مرتبہ صدقہ کیا، اللہ نے پھر دیا ہے، پھر دیا ہے، پھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن آزمائش آتی ہے، آزماتا ہے. تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا ضائع نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا، 10 گنا بھی واپس کرتے ہیں، 700 گنا بھی واپس کرتے ہیں. واللہ یضاعف، اسی طرح بڑھاتے ہیں کہ پھر کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر ایک پیسے کا حساب کتاب ہوگا. زندگی کا، حشر کے میدان میں زندگی کا حساب کتاب، جوانی کا حساب کتاب، مال کمانے کا حساب کتاب کہ جائز طریقے پر کمایا یا ناجائز پر، خرچ کرنے کا حساب کتاب جائز جگہ پر یا ناجائز پر، علم دین سیکھنا، اس پر عمل کرنے کا حساب کتاب، یہ حساب کتاب ہوگا. لیکن 4 جگہ جتنا خرچ کیا ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. والدین پر جتنا خرچ کیا ہے حساب کتاب نہیں ہوگا. مہمان پر جتنا خرچ کیا ہے حساب کتاب نہیں ہوگا. شہری پر جتنا خرچ کیا ہے حساب کتاب نہیں ہوگا. افطاری پر جتنا خرچ کیا ہے حساب کتاب نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال و دولت کی قدر کریں اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا خرچ کریں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا امت محمدیہ پر 5 چیزوں سے لوگ محبت کریں گے، 5 سے، اور 5 کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. دنیا 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 دنیا، آخرت کو بھول گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ احمق ہے وہ انسان جو آخرت کو بھول جائے، عقل مند ہے وہ انسان جو آخرت کو یاد رکھے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ دن میں 20 مرتبہ اگر موت کو یاد کر لے، اگرچہ اپنے گھر میں مرے گا، اللہ تعالیٰ فکر آخرت کی برکت کی وجہ سے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دے گی. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو امام غزالی نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے لوگ محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے. تو یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا کو یاد کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. دوسرے نمبر پر فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت تو کریں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے. حساب دینا ہوگا، ٹیڑھی کا حساب دینا ہوگا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں ان نوٹوں کو پاؤں کے نیچے دیا کرو، بائیں ہاتھ سے نہ پکڑو. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن فرمایا لوگ مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھول جائیں گے. تیسرے نمبر فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت ہوگی، خالق کائنات کو بھول جائیں گے. اب اگر کوئی ٹوپی دے تو شکریہ ادا کرتا ہے، جس نے سر دیا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اور کسی سے محبت جائز و ناجائز، کسی کے ساتھ رب کائنات کو بھول گئے ہم. اس لیے خدا کو یاد کرنا چاہیے. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنے ذہن کو ٹھیک کر لو، باطن ٹھیک ہو جائے گا. اور اللہ سے تعلق درست کر لو، مخلوق سے معاملہ درست ہو جائے گا. اللہ کو راضی کر لو، مخلوق خود بخود راضی ہو جائے گی. اور فرمایا کہ تم آخرت کی فکر کرو، دنیا بن جائے گی. یہ 3 چیزیں فرماتے تھے بزرگان دین ایک دوسرے کو خط لکھتے وقت. اور یہاں پر فرمایا کہ یحبون الخلق وینسون الخالق، تیسرے نمبر پر مخلوق سے محبت اور خالق کائنات کو بھول جائیں گے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، لوگ گناہوں سے محبت کریں گے، دلچسپی ہوگی، رغبت ہوگی، لیکن توبہ کو بھول جائیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 6 کاموں میں جلدی کرو. جب نماز کا وقت آ جائے جلدی ادا کرو، کوئی فوت ہو جائے جلدی دفن کرو، اور کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو، اور اسی طریقہ سے جو لڑکی جوان ہو جائے اس کے نکاح بھی جلدی کرو، اور قرضہ دینا ہے اس کی ادائیگی بھی جلدی کرو. گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرو. اور جو خدا سے ڈر جاتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس میں جلدی کرنی چاہیے. یہ ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے. جنہوں نے روزے رکھ لیے خدا کا شکر ادا کریں اور قبولیت کی دعا کریں, اور جنہوں نے نہیں رکھے اب بھی وقت ہے کہ توبہ کریں. توبہ کا دروازہ زمین و آسمان سے بڑا ہے, اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک غرغرے کی موت لاحق نہ ہو جائے. یہ سانس چڑھ جاتا ہے جب انسان مرتا ہے نا, اس طرح یہ غرغرے کی موت ہے, یا کوئی آواز لگ جاتی ہے, یا جگہ ہماری زبان میں کہتے ہیں گھنگرو لگ دے. جب تک غرغرے کی موت نہ آ جائے اس وقت توبہ کرنی چاہیے. انسان کی توبہ کرنے میں دیر ہے, رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں. اس لیے توبہ کرنی چاہیے, سرکشی چھوڑنی چاہیے, اللہ کی نافرمانی چھوڑنی چاہیے, گناہ چھوڑنے چاہیے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یحبون الذنوب وینسون التوبہ, گناہوں سے محبت اور توبہ اس کو بھول جائیں گے. اور آخری فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ, لوگ محلات, بنگلے, کوٹھے سے محبت کریں گے, قبر کو بھول جائیں گے. آج بڑا شوق ہے ہمیں, ہمارا گھر بھی پکا ہو تو واش روم بھی پکا ہو, بیٹھک بھی پکی ہو, ہر ایک پکی ہو, نوکری بھی پکی ہو, لیکن اپنا پتہ نہیں ہے پکے ہیں یا نہیں. کئی حضرات تھے جو پکے مکان تیار کیے ہیں, ایک رات گزارنے کا موقع نہیں ملا, اس جہان و دنیا سے چلے گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محلات کے ساتھ مقبرہ توبہ کو بھی جو ہے نا کیا کریں, یاد کریں. یہ ضروری ہے. تو آج وہی دور ہے کہ ہم مال و دولت کی حرص میں ہے لیکن حساب کو بھول گئے, اللہ کا حق ادا کرنا بھول گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جیسے حج نماز سے راضی ہوتا ہے, مال خرچ کرنے سے بھی راضی ہوتا ہے. فرمایا جب تم صدقہ کرتے ہو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, اور صدقے سے تم بری موت اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتے ہو. صدقہ کرنے سے بری موت سے بھی محفوظ ہو جاتے ہو, اور تکلیف و مصیبتوں سے بھی دور ہو جاتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک دھوبی تھا, وہ کپڑے پھاڑ دیتا تھا, موذی تھا, لوگوں کو نقصان تکلیفیں دیتا تھا. لوگ جمع ہو گئے, کہا حضرت دعا کرے اس کا خاتمہ ہو, مر جائے, یہ موذی بنا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی, فرمایا کہ آج شام کو یہ کپڑے دھونے کے لیے جائے گا نا, دن کو شام کو واپس نہیں آئے گا. لوگ خوش ہو گئے کہ اس موذی سے جان چھوٹ جائے گی. وہ تو عصر و مغرب دیکھی تو وہ تو گٹھڑی اٹھا کر آ رہا تھا. لوگ جمع ہو گئے کہ پیغمبر ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. انہوں نے دعا کی تھی, حضرت موسیٰ کو کہا وہ تو آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے بلایا, فرمایا گٹھڑی کھولو. جب گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر ایک سیاہ سانپ تھا, کالا سانپ تھا, اور اس سے منہ پہ گزی لوہے کی چڑھی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ نے اس سانپ کو خطاب کیا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تو اس کو ڈنسنے کے لیے, مارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. اس نے کہا ہاں اس لیے میں بھیجا گیا تھا, لیکن جب یہ کپڑے دھو رہا تھا میں جب پہنچا تو ایک مسافر آ گیا, اس نے سوال کیا تو اس نے ایک روٹی اس کو صدقہ کر دی, جس کی وجہ سے آسمان سے فرشتہ آیا, میرے منہ پہ گزی دے دی, میں اس کو نقصان نہیں دے سکا. الصدقۃ رد البلا, الصدقۃ رد البلا. ویسے بھی صدقہ کرنا چاہیے. آج ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, عشر نہیں دیتے, فطرانہ نہیں دیتے, یہ تو واجب اور فرض ہے. اس کے بغیر نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش قسمت انسان وہ اللہ کے عرش میں ہوں گے جب اللہ کے عرش کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. 7 خوش قسمت انسان وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اطمینان کے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ, یہ اللہ کے عرش میں ہوگا, عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جوانی. اور در جوانی توبہ کر در شیوہ پیغمبر. جوانی کے اندر کوئی لفظ ہو جائے اور توبہ کرے تو یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. وقت پیری گرگ میں شوت پیشوا. اور جب کیا ہو جاتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, تو پھر جو ہے نا بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے, پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. کمال تو یہ ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے گناہ نہ کرے, یہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے.
ہاں بڑا مشکل ہے کہ اسباب بھی ہوں اور پھر انسان بچ جائے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ ہم لوگ نہیں بچ سکتے۔ بڑے پارسا بنے ہوئے ہیں کہ میں چوری نہیں کرتا، میں ڈاکہ نہیں مارتا، میں بدکاری نہیں کرتا، کوئی موقع آئے ہم بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ امتحان سے بچائے، اللہ تعالیٰ صحت عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو فرمایا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں دوسرے نمبر پر وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا وہ انسان جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، مسجد کے ساتھ، ایک نماز پڑھی ہے پھر دوسری نماز کا ٹائم آ گیا پھر مسجد میں، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیا کرتے۔ یہ اب 21 کو ہمارا ختم تھا، خدا پہ یقین کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، یہاں پر نوجوان جتھا بنا کر بیٹھے تھے، بالغ بڑے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہماری اولاد نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے بچے نہیں تھے۔ اب ان کو 27 اور 21 کو ماہ رمضان کے اندر اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں تھی، اور اتنی بڑی دیدہ دلیری اور بے حیائی کہ سامنے کھڑے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ حضرات نماز نہیں پڑھ رہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے یار، جوانی آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے، اگر اذان آ رہی ہو اور کوئی لا غرضی کر کے چلا جائے، توجہ نہ کرے، اذان کا جواب نہ دے، اور ہمارے لکھا ہے کہ خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ بڑی وعید ہے، لیکن ہمارے ہاں بس بدماشی کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، شرافت سے وقت گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے دستبستہ درخواست ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، بدخواہ نہیں۔ یہ روش چھوڑ دینی چاہیے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد پر نیٹ لگا ہوا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، اذانیں ہو گئی، نیٹ لگا ہوا ہے، شور شرابہ ہے، حیا نہیں آتی ہمیں کہ مسلمان ہیں، نماز کھڑی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے شور شرابہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو۔ فرمایا جہاں تک آواز جائے تو سنو، اگر صفحے زیادہ ہے، قاری کی آواز نہیں پہنچتی، پھر بھی بولنے اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی خاموش رہنے کا حکم ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو تیسرا وہ ہے جو مسجد سے تعلق جوڑے۔ چوتھا وہ ہے کہ حسین و جمیل عورت اس کو دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے۔ دہلی کے اندر ہندو مسلم جو ہے نا فسادات ہوئے، ایک بڑے گھرانے کی عورت مسجد میں آ کر پناہ لی، اور کوئی جگہ نہیں تھی، خطرہ تھا عزت کا، مال کا۔ تو مولوی صاحب کہا کہ مجھے پناہ دے، اس نے کہا نہیں آپ عورتیں جائیں آپ، اس نے کہا نہیں مجھے خطرہ ہے۔ مجبور ہو کر اس نے کہا اچھا کونے میں لیٹ جاؤ۔ مولانا صاحب جو ہے نا قرآن یا کتاب دیکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تو مولوی صاحب نے جو ہے نا وہ چراغ پہ انگلی رکھی پھر کھینچ لی، پھر تھوڑی دیر گزری، گھنٹہ ڈیڑھ گزرا تو پھر دوسری انگلی رکھی پھر کھینچ لی، پھر تیسری۔ اب وہ بھی بیچاری حادثات سے ماری ہوئی تھی، نیند اس کو کہا تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اب صبح ہونے تک اس نے اپنی انگلیاں بھی جلا دی اور صبح بھی ہو گئی۔ اس عورت کو کہا کہ جاؤ نکلو، لوگ کیا کہیں گے، جاؤ آپ اپنے گھر کو جاؤ۔ جب جانے لگی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ نے انگلی کیوں جلائی؟ اس نے کہا بس جاؤ چھوڑو اس کو، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ جب آپ یہاں لیٹی تھی تو شیطان آ گیا تھا، کہا کہ موقع ہے، اب جو ہے نا زنا کر لو، بدکاری کر لو، مزے لے لو۔ تو میں نے کہا کہ زنا کی سزا جہنم ہے، تو میں نے آگ پہ انگلی رکھی، میں نے کہا یہ آگ تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو میں اس لیے انگلی جلاتا رہا۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بڑے خاندان نواب کی بڑی لڑکی تھی، وہ گھر تو پہنچ گئی، اس نے کہا کہ میں نکاح کروں گی تو اس سے کروں گی، اس جیسا دیانتدار اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے، خوبصورت عورت کو ٹھکرا دے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا صدقہ تو کرے، چھپ کر کرے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے کہ اعلان اعلان ہو۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ یار یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے میں بھی ادا کروں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی بدگمانی دور ہوگی کہ یار یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایک ترغیب ہوگی، دوسرا بدگمانی سے بچے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اعلان اعلان دی جائے،
اور نفلی صدقے کا حکم یہ ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، چھپا کر۔ اتنے تک علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنے لگو نا، تم نیت کر لو کہ میں زکوٰۃ ادا کر لاؤں، اور اس کو یہ کہہ دو کہ یار تیری عیدی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، میری طرف متوجہ رہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، نیت کر لے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کو رسوائی سے بچانے کے لیے، اس کو رسوائی نہ کرنے کے لیے اس کو یہ کہے کہ یار یہ آپ کی عیدی ہے، اس میں تو کوئی عار نہیں ہے نا۔ کوئی یہ کہے کہ یار آپ غریب ہیں صدقہ دے رہا ہوں، آپ غریب ہیں آپ کو فطرانہ دے رہا ہوں، یہ تھوڑا مایوس کن بات ہے۔ آپ غریب ہیں آپ کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ مایوس کن بات ہے۔ تو دوسرے لوگوں کی عزت و احترام کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کا اکرام کرتے ہوئے یہ کہو کہ یار یہ آپ کی عیدی ہے، نیت زکوٰۃ کی کر لی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ ہے۔ تو نفلی صدقہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اسی طریقہ سے تنہائی میں رہ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والا، کبھی اللہ کے سامنے بھی آنسو بہا لیا کرو۔ فرمایا ہر ایک چیز کا وزن ہوگا لیکن 2 قطروں کا وزن نہیں ہو سکے گا، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا جو ہے نا اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والے کے آنسو کا قطرہ۔ فرمایا شہید کا خون گردن سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتا، اور خوف خدا کی وجہ سے رونے والے کا آنکھ سے قطرہ جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس کی پہلے بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اتنے تک آتا ہے حدیث کے اندر وَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا لو، رب پھر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم دین کی قدر بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ آج دین کی قدر نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعوں پہ حوالہ دیا تھا کہ جو ماہ رمضان کی قدر نہیں کرتا، اللہ نے اعلان کھاتا ہے بغیر عذر کے، تو فضائل اعمال کے اندر میں نے حوالہ دیا تھا غالباً 668 صفحے پر کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دے، اس نے احترام نہیں کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ختنہ چھوڑ دے، نہ کرے کہ آج کے بعد نہیں کریں گے، یا اذان دینا چھوڑ دے کہ آئندہ کے لیے اذان نہیں دی گی، تو فرمایا مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کے ساتھ جہاد کریں، ان کو قتل کریں، کیونکہ انہوں نے شریعت کا احترام چھوڑ دیا ہے۔ اب ختنہ معمولی چیز ہے یار، ختنہ ویسے جلدی کرنا چاہیے، سنت ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ عقیقے پر جو ہے نا دعوت کرنا سنت ہے، ختنے پر دعوت کرنا مکروہ ہے۔ عقیقے پر دعوت کرنا سنت ہے اور ختنے پر دعوت کرنا مکروہ ہے۔ ختنہ چھپ کر کیا جائے، عقیقہ علی اعلان کیا جائے، یہ مسائل ہے۔ خیر الفتاوی جلد اول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ختنے پر دعوت کرنا مکروہ ہے اور عقیقے پر دعوت کرنا جو ہے نا کیا سنت رسول ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اور فرمایا جو سود خور ہو، سود سے باز نہ ہو، تو حکومت وقت اس کے جہاد کرے تاکہ دین کی قدر برقرار رہے۔ تو دین پر عمل بھی کرنا چاہیے، قدر بھی کرنی چاہیے۔ ایسے خوش قسمت بھی گزرے ہیں، حضرت خلف بن ایوب ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے، 2 سال تک دودھ پلایا جائے، پھر اس کے بعد چھڑا دیا جائے۔ دودھ کتنے تک؟ 2 سال تک۔ اور کسی بچے نے کسی عورت کا 2 سال کے اندر اندر دودھ پی لیا تو اس کی رضعی ماں بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ آج کل نوجوان شادی شدہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے بیوی کا دودھ پی لیا، بیوی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یا ان کا یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ماں بن گئی ہے۔ 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ماں بنتی ہے، 2 سال کے بعد کسی کے دودھ پی لے تو ماں نہیں بنتی۔ ماں حضرت توسری ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، مناظرہ پڑھایا تھا ہمیں سن 1986 میں، اس سے کسی نے چٹ دے دیا کہ جی میں نے بیوی کا دودھ پیا، بیوی تو طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی لیکن آئندہ کے لیے کٹا نہ بن جانا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 سال کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی رضعی ماں بن جائے گی، اور 2 سال تک دودھ پلانا جو ہے نا شریعت کے اندر آئے۔ مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر کمزوری ہو تو مجبوری کے تحت کوئی گنجائش ہے، سمجھ آ گئے؟ پھر کوئی مولوی جو ہے نا اعتراض نہ کر بیٹھے، لیکن 2 سال تک ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھا اس کا بیٹا پیدا ہوا
خالف بن عجوب اس کا نام تھا، اور یہ غالباً مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہوا ہے یا کشف المحجوب کے اندر، دو کتابوں میں کسی کے اندر ہے۔ تو وہ 2 سال اس کے رات کے 12 بجے پورے ہو گئے۔ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا 2 سال جو دودھ پلانا تھا وہ مدت کب پوری ہوئی؟ رات کے 12 بجے۔ تو وہ بزرگ رات کو اٹھے اور بیوی کو کہا کہ اب 12 بجے کے بعد اس کو دودھ نہیں پلانا۔ شریعت کا حکم 2 سال تک ہے، 2 سے آگے اب یہ تھا شریعت پر عمل کرنا۔ رات کی 2 بجے، دن کو نہیں۔ فرمایا ابھی 12 بجے کے بعد اس کو دودھ نہیں پلانا۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے مسلمان، یہ تھے کامیاب لوگ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان آخرت کے عذاب سے بچے۔ اس لیے بڑا مشکل وقت ہے جی، قیامت کے دن اعلان ہوگا، حضرت آدم کو کہا جائے گا کہ آدم جہنم کا حصہ نکالو۔ جواب ہوگا کہ یا اللہ کتنا نکالیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999۔ 1000 میں سے کتنے نکالو جہنم کا حصہ؟ ہاں، جب یہ اعلان سنیں گے تو لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے، جوان بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی، اور اس وقت جو ہے نا پھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگرچہ سابقہ امتیں زیادہ ہوں گی، امت محمدیہ کم ہوگی، لیکن جہنم کا حصہ یہ ہے 999۔ ایک جنتی نکلا نا، تو اس لیے کتنا مشکل وقت ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں دوستو، ہمیں جو ہے نا اس کا خیال کرنا چاہیے اور آخرت بنانی چاہیے۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضور خوش ہو گئے کسی کام پر، فرمایا اے ربیہ سوال کر۔ حضرت ربیہ بن کعب نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ مجھے جو ہے نا مقام مل جائے، آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، جو بھی کہہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا اے ربیہ کچھ اور مانگ لے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس یہی مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میری مدد کرو، اپنے اوپر کثرت سجدے لازم کر لو، اپنے اوپر کثرت سجدے زیادہ کر لو۔ کیا مانا؟ نماز نوافل زیادہ پڑھا کرو، سجدہ بھی اطمینان سے کرنا چاہیے، ٹھا پٹھا۔ ہمارا بڑے فخر سے اگلے دن مجھے کسی نے بتایا کہ ایک آدمی 15 منٹوں میں تراویح پڑھا دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ کیا رکوع کرتا ہوگا، کیا سجدہ کرتا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں کم سے کم فرض کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کرو۔ کتنی مرتبہ؟ کم سے کم، یہ سنت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں 5 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ہمارے شیخ تھے شیخ صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اس کی 21 جلدوں میں تفسیر ہے، وہ میرے استاد بھی، میں نے دورہ تفسیر پڑھا ہے اسے، وہ فرماتے تھے کہ میں امام مالک کے قول پر عمل کرتا ہوں۔ کیا مانا؟ سجدے میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں؟ 5 مرتبہ۔ امام حنیفہ کا مذہب آ گیا ہے نہیں آ گیا؟ 3 بھی آ گئے، 5 بھی آ گئے۔ اور ہمارے پیر و مرشد تھے غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ایک نماز مجھے نہیں بھولتی۔ انہوں نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا کہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی تو میں نے ایک سجدے میں 27 مرتبہ سبحان ربی العالی کہا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی 3 سے آگے بڑھ جائے تو اب کیا کہتے ہیں، کسی مرتا نہیں گیا، ہاں سر کیوں نہیں چاہتا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سجدوں کو لازم کرو، تہجد زیادہ پڑھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، حضرت عائشہ پاؤں کو ہاتھ لگاتی تھی، کہیں روح تو حضور کی پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ آج ہمارے بھی سجدے ہیں، ایک سجدہ کیا ہاتھ وہاں پڑا ہے، پھر دوسرا سجدہ۔ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ گیا ہے۔ ہمیں نماز بھی درست کرنی چاہیے۔ سب سے مشکل مسائل نماز کے ہیں جس کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہوا ہے۔ 13 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 21 سنتے ہیں، کسی کو نہیں آتی۔ اعتراض جو ہے نا علماء پر، اعتراض تبلیغی جماعت پر، یار نکمے لوگ ہیں کہ تبلیغ تے وجنے، نماز جنازہ ساکو نہیں آتا، غسل دے فرائض ساکو یاد نہیں، نماز دے فرائض ساکو یاد نہیں، عیدین دی تکبیرہ طریقہ ساکو یاد نہیں، ہیں بڑے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا کہ تم مال بھی خرچ کرو اور سجدے بھی زیادہ کرو. اور قرآن کے اندر آتا ہے یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. قیامت کے دن موٹی بات کر رہا ہوں، پیچیدگی میں نہیں جاتا، علماء کی اصطلاح میں نہیں جا رہا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، بس موٹی بات کر رہا ہوں. تو فرمایا جو مومن ہوں گے نا فوراً سجدے میں چلے جائیں گے ادب احترام کی وجہ سے. فرمایا جو بے نمازی ہوں گے ان کے کمر، اس کی پیٹھ، کانڈ وہ تختہ بن جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گے، رسوا ہوں گے. پتہ چلے گا کہ یہ بے نمازی بدبخت ہے، یہ سجدے نہیں کرتے تھے. آج ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ کمال ہے تو ماہ رمضان کے اندر آ گئے، ہم نے نمازیں پڑھ لی اور پھر جب عید آئی تو چھٹی. یہ شک ہے کہ کہیں ہماری ماہ رمضان کی عبادت بھی قبول ہوئی ہے نہیں. اس لیے دین کو دین سمجھ کر کرنا چاہیے، دین کو شریعت کر کے اپنائیں، شریعت کو طبیعت نہ بنائیں. اب ہمارے نوجوان بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی سنت ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ حجام کیا جا کر جو ہے نا داڑھی صاف. اب یہ اعتکاف سنت ہے تو داڑھی بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سمجھے. یہ طبیعت چاہتی ہے، وہ طبیعت نہیں چاہتی. تو ہم شریعت کو شریعت کر کے بنائے، شریعت کو طبیعت نہ بنائے کہ جو طبیعت چاہے کرے اور جو نہ چاہے نہ کرے. شریعت کا جو بھی مسئلہ ہو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہے شریعت کا حکم. اور خصوصاً قرآن و حدیث کا جو ہے نا انسان کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ پاس کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. آج قرآن و حدیث کو ہم چھوڑ چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور سے قرآن پر عمل کرنے میں سستی شروع ہو گئی. فرمایا خصوصاً فرمایا کہ 3 آیات کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بہت بڑے متبع سنت ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں 3 آیات کو لوگوں نے چھوڑنا اور سستی کرنے شروع کر دی. پہلے نمبر پر فرمایا میراث کی آیات. اللہ نے فرمایا یوسکم، پورا رکوع نازل کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ وراثت ٹھیک استعمال کرو، تقسیم کرو، لیکن ہم نہیں کرتے. جس بھائی کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ جو ہے نا قابض ہو جاتا ہے. بہنوں کو تو ہم حق بھی ادا نہیں کرتے. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ پوری زندگی گزر گئی، بھائی یہ کہتے ہیں کہ بہنوں نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن آج دن تک نہیں سنا کہ بھائیوں نے کہا ہم نے بہنوں کو دے دیا ہے. کوئی مثال نہیں ملتی. تو حضرت عبداللہ ابن بات فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے سستی اور عمل نہ کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا فرمایا گھروں کے اندر اجازت لے کر داخل ہو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. سمجھ آگی نا؟ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، چاہے اپنے بھائی کا گھر کیوں نہ ہو. پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت لو، سلام ڈالو، پھر داخل ہو. اور 3 مرتبہ داخلے کے بعد اگر اجازت نہ ملے، دروازہ کھٹکانے کے بعد تو واپس ہو جاؤ. محسوس بھی نہ کرو. ہم آر محسوس کرتے ہیں، میں بس بھرا دے دروازہ کھڑکے سا، میں بس پیو دے گھر اجازت کھڑ سا. نہیں، اللہ نے اجازت کا حکم دیا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ خاندان پر اللہ نے فرمایا فخر نہ کرو. ہم فخر کرتے ہیں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں. اللہ کے ہاں اگر کوئی قدر و قیمت کا، مرتبہ و مقام کا، اور مقام کا جو مستحق ہے تو وہ متقی پرہیزگار ہے، جس کا اللہ نے اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ چھوڑ دے. اور ماہ رمضان کے 3 مقصد لکھے ہیں کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ کی بڑائی انسان کے دل کے اندر آ جائے، اور انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے. یہ روزے کے 3 مقصد ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ زندگی اللہ تعالی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے قرآن و حدیث پڑھنا چاہیے. اب رمضان کے بعد جو ہے نا یہ دینی مدارس کھلتے ہیں تو دین پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. ایک مسئلہ سیکھ لو، ساری رات عبادت سے افضل ہے. تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک خاص جو ہے نا ایک بات توجہ سے سنیں، وہ یہ ہے کہ کئی سال ہو گئے، غالباً 2004 سے جو ہے نا یہ تعمیر شروع ہوئی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے.
یہ 3 کنال ہے، 1 کنال جو ہے نا کالونی کی تھی، 2 کنالیں میں نے خود لی ہیں، آپ بھی میرے نام پر پڑی ہیں یہ ساری زمین۔ تو ہم نے کافی کوشش کی ہے جو ہم سے ہو سکا۔ اب میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، کہ اس تہ خانے کے لیے جو نا 8 ٹن سریا لگا تھا، 4.5 لاکھ جو ہے نا رومی مل والوں نے سریا دلوایا تھا قرضے پر۔ بڑی کوشش کی تھی لیکن نہیں اتر رہا تھا۔ اللہ کے فضل سے آپ کو معلوم ہے، میں بتا چکا ہوں کہ آج سے 3 ماہ پہلے میں مکان بیچ کر وہ قرضہ ادا کر کے پھر میں عمرے پہ کیا، وہ ادا ہو گیا ہے، اس کے قرضے ادا ہو گئے ہیں، لیکن یہ مدرسہ ہے ابھی باقی ہے۔ اب اس میں بھرائی بھی کرنی ہے۔ اس کے 2 نقصان ہیں، یہاں تہ خانے میں بھی پانی بن جاتا ہے، گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں مسجد کا نقصان ہے، اور پھر یہاں پر جنازے بھی ہوتے ہیں، خاص کر کوئی عید کا پروگرام، عیدگاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تو یہاں بھرائی کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اور آپ کے تعاون کے پر بھروسہ کرتے ہوئے عید کے بعد کام شروع کر رہے ہیں، بھرائی کا بھی اور تعمیر کا بھی، اور کوشش ہوگی کہ اگر کوئی وسائل بن گئے تو ایک امام کے بغیر ایک اور قاری بھی رکھیں گے جو 5 وقت یہاں پر جو ہے نا پڑھائے اور مستقل درجہ حفظ کی یہاں پر کلاس ہو۔ تو سرے دست ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں تو عید کے موقع پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کو جو ہے نا جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان برکت کا مہینہ ہے، اس کے اندر ابتدا کرو۔ تو آج ہم جو ہے نا بھرائی کی درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا ٹھیلے مٹی کے وہ جو ہے نا ڈلوانے کے لیے یہ جو ہے نا آپ نام لکھوا دیں۔ میں نے جو ایک ٹریکٹر والے سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ 2800-3000 فیٹ ٹھیلا ہے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ مدرسے کا مال ہے اس لیے جو ہے نا ہم 2500 پہ جو نا فیٹ ٹھیلا ہم یہاں پر ڈالیں گے۔ تو اب 5 منٹ کے اندر آپ خاص کر محلے والے کچھ جو ہے نا ہمت کریں، پہلے بھی تعاون کرتے رہتے ہیں، اب بھی تعاون فرمائیں کہ 1 ٹھیلا 2 3 5 کون ہے جو عید کے بعد یہاں ڈلوائے گا، تاکہ یہ بھرائی بھی ہو جائے، اس کے بعد تعمیر بھی ہو اور یہ مدرسہ آگے چل سکے۔ تو سرے دست جو ہے نا اپنے طور پر، اگر ہمیں نہیں دیتا بھلے نہ دے، اپنے طور پر جو ہے نا وہ نام لکھوا دے کہ کتنے ٹھیلے جو ہے نا کوئی ڈلوائے گا۔ ہاں ماشاءاللہ، پروفیسر حمید اللہ جان 2 ٹھیلے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ 25 روپے پہ جو ہے نا اپنے طور پر ڈلوائے، یا ہمیں کہے تو جس نے ہمارے ساتھ بات کی ہے ملک سہیل ڈرائیور ہے، اس نے کہا 2500 پہ جو ہے میں ڈال دوں گا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے جمعے کے بعد بات ہے، ٹھیک ہے بدمات کے بعد ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہاں خاص کر محلے والے ہمت کریں، ایک ٹھیلا تو کوئی مشکل نہیں ہے یار۔ ہاں 2 ٹھیلے شاہ سے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے، خاص کر محلے والے۔ ہاں محمد ہاشم زرگر، ہاں 1 ٹھیلا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمت کریں یار، ماشاءاللہ۔ ہاں جلدی کریں جلدی، ہاں خاص کر محلے والے ہمت کریں، عید پر بھی مطالبہ کریں گے وہ اور اسے ہوگا، تو آپ ہمت کریں، کوئی مشکل نہیں ہے یار، ماشاءاللہ۔ ہاں ان کا ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہاں ہمت کریں یار، بڑا مجمع ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آج جس تک ہم نے اتنی کوئی جو ہے نا آپ سے مطالبہ نہیں کیا، تو آپ جو ہے نا اس میں ہمت کریں، 2 مل کر جو ہے نا کوئی لکھوا دے، تو ہر ایک محلے والوں کو خاص کر میں کہا کرتا ہوں یار، یہاں ہمارا خدا نہ کرے فوت ہوگی تو ہمارے جنازے یہاں ہوں گے، اور آپ لوگوں کو یہ بنایا گیا ہے، میرا گھر تو بریانی میں ہے، اگر میں مر گیا تو میرا یہاں جنازہ نہیں آئے گا، آپ لوگوں کا ہوگا یہاں پر۔ اور یہاں پر کافی لوگ شکایت کرتے ہیں جی صفائی نہیں ہوتی، پیشاب پڑا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس چیز کا ہم خیال کریں گے، مستقبل میں انشاءاللہ اس سے بڑا جگہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ ساری ضروریات آپ کی پوری کرے گی، سنت کے مطابق جب نکاح ہوں گے تو یہ بھی ہوں گے، اور عیدگاہ بھی ہے۔ ہاں ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جلدی کریں یار، ہاں ہمت کریں، کبھی آپ کو ہاں یہ 2 ٹھیلے ان کے لکھ دیں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ نام بتا دیں، ہاں پورا پتہ لکھو ہے، ہاں ہمت کریں یار، جزاک اللہ۔ عید پر بھی انشاءاللہ مطالبہ کریں گے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی میرے گھر میں نہیں جائے گا، ہمت کریں، ماشاءاللہ جزاک اللہ، احسن جزاک اللہ۔ ہمارے اور ساتھی بھی ہیں، یہاں نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دیں گے، پروفیسر عبدالرشید صاحب ہے، زہر خان ہے، حاجی یونس ہے،
وہ بھی انشاءاللہ دیں گے. تو آپ ہمت کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ نے خود ڈلوانے ہیں تو پھر یہ حکیم صاحب ہے یہ بیٹھا ہے، اس کو بتا دینا کہ میری طرف سے آ گئے ہیں، یہ اس کی دکان ہے سامنے بیٹھا ہے، اس کو ضرور بتا دینا. اور اگر ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ ٹریکٹر ٹرالی والا ملا دیں گے. ہاں ہمت کریں. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال یہ جو ہو گیا ہے نور اللہ نور، عید کے موقع پر بھی آپ تیاری کر کے آئیں، مشورہ کر کے آئیں. خاص کر بعض لوگ جو ہے نا کوئی مشورہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا مشورہ ہمارا بیوی سے ہوتا ہے. ہاں اس سے مشورہ کرنا ہے تو بھلے کر لے. اور نماز عید پر جو ہے نا پھر یہ اپیل کریں گے ضرور جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.